أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء سبحانه هو الله الواحد القهار. خلق السماوات والأرض بالحق يكبر الليل على النهار ويكبر النهار على الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ألا هو العزيز الغفار. صدق اللہ العظیم. سورہ زمر آیت نمبر 4 اور 5 آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں. ان کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے: لو اراد اللہ ان يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء سبحانہ. اگر اللہ نے اولاد بنانی ہوتی تو اپنے مخلوق میں سے جس کو چاہتا اولاد جو ہے بنا لیتا. سبحانہ، اللہ اس سے پاک ہے، اسے اولاد کی کوئی ضرورت نہیں. وہ اللہ الواحد القہار، وہ اللہ اکیلا ہے، اکیلی ذات ہے، قہار ہستی ہے، سب پر غالب ہے. اسے کسی جو ہے ساتھی کی ضرورت نہیں، کسی حمایتی کی ضرورت نہیں، کسی مددگار کی ضرورت نہیں. خلق السماوات والارض بالحق، اس نے آسمان و زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا. آسمان و زمین اس بات پر شہادت دے رہے ہیں کہ اتنا بڑا آسمان، اتنی بڑی زمین جو ہے اس بات کی گواہی دے رہے ہیں کہ ایک اللہ ایسی ہستی ہے جو پوری کائنات کا خالق ہے. کیا وہ اللہ جو آسمان و زمین کو پیدا کرنے والا ہے، کیا انسان کو اس دنیا سے ختم کر کے دوبارہ زندہ نہیں کر سکتا اور اس سے اس کی زندگی کا حساب نہیں لے سکتا؟ جنہوں نے نیک اعمال کیے ہیں کیا ان کو جزا نہ دے، اور جنہوں نے برے اعمال کیے ہیں کیا انہیں سزا نہ ملے؟ یہ شہادت دے رہے ہیں کہ ایک دن ایسا ہونا چاہیے کہ برے انسانوں کو ان کی سزا ملے اور نیک انسانوں کو ان کی جزا ملے. یکبر اللیل علی النہار، وہ رات کو لپیٹ دیتا ہے دن پر اور دن کو لپیٹ دیتا ہے رات پر. سورج اور چاند اس نے مسخر کر دیے. سورج انسان کو دن کے اندر روشنی اور دھوپ مہیا کرتا ہے، چاند انسان کو رات کے اندر روشنی مہیا کرتا ہے. ہر ایک مدت مقررہ تک کے لیے چل رہا ہے. الا، خبردار، هو العزیز، وہ غالب ہے جو چاہے کر سکتا ہے. الغفار، معاف کرنے والا ہے. انسان کسی لمحے جو ہے اللہ کے دربار میں حاضر ہو جائے، اپنے گناہوں کی معافی طلب کرے، اللہ معاف کرنے والا ہے. خلقکم من نفس واحدہ، اللہ نے تمہیں ایک جان سے پیدا فرمایا. ثم جعل منها زوجها، پھر اس سے اس کا جوڑا بنایا. وانزل لكم من الانعام ثمانیة ازواج، اور مویشیوں میں سے 8 نر و مادہ پیدا کیے. اونٹ، بھیڑ، بکری، گائے، ان کے دو جوڑے بنے ہوئے. یخلقکم فی بطون امہاتکم، تمہیں اپنے ماؤں کے پیٹوں میں پیدا کرتا ہے. خلقا من بعد خلق، ایک تخلیق سے دوسری تخلیق کی طرف تمہیں لے آتا ہے. نطفہ ہوتا ہے، پھر علقہ، پھر مضغہ، پھر مضغۃ مخلقہ وغیر مخلقہ. فی ظلمات ثلاث، 3 اندھیروں کے اندر، ماں کے پیٹ کا اندھیرا، اور پھر رحم کا اندھیرا، پھر اس جھلی کا اندھیرا جس میں وہ لپٹا ہوا تھا. ذالکم اللہ ربکم، یہ ہے تمہارا اللہ جس کے یہ مناظر ہیں جو اللہ نے ہمارے سامنے بیان کرنا ہے. ربکم، تمہارا رب ہے، تمہارا فرما روا ہے، تمہارا پرورش کرنے والا ہے. لہ الملک، بادشاہی اسی کے لیے. لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں. فانا تصرفون، تم کہاں سے پھرائے جا رہے ہو؟ کون ہے جو تمہیں اللہ کی بندگی سے پھیر کر انسانوں کی بندگی، انبیاء کے بنائے ہوئے مجسموں کی بندگی، فرشتوں کی بندگی، انبیاء کی بندگی،
اور قبر میں جو نیک انسان دفن ہیں ان کی بندگی کی طرف تمہیں کون پھیر رہا ہے؟ فَأَنَّا تُصْرَفُونَ، کہاں سے تم پھرائے جا رہے ہو؟ اللہ سے دعا ہمیں خالصتاً اپنی بندگی، اپنی غلامی، اپنی اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، شرک، کفر اور نفاق سے اپنی پناہ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب